झील सैफ الملوک پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک قدرتی جھیل ہے جس کے پانی کا رنگ سبز ہے۔ یہ پاکستان کے قصبے ناران کے قریب واقع ہے۔ ناران پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو اب بڑھتے بڑھتے ایک پورا شہر بن چکا ہے۔ اس میں ٹورسٹ یا سیاحوں کی آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلچسپی جھیل سیف الملوک کی سیر ہوتی ہے۔ جھیل سیف الملوک تقریباً 3224 میٹر بلند یا 10,500 فٹ بلندی پر واقع ہے اور یہ بنیادی طور پہ وادی کاغان میں واقع ہے۔ ناران سے جھیل تک رسائی کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ جیپ لیں یا آپ گھوڑے لے لیں۔ اس تک پیدل بھی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو دل کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا جو لوگ بوڑھے ہیں کمزور ہیں، ان کے لیے جھیل تک پیدل پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے جیپ لے لیں یا گھوڑوں کو لے لیں۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک بہت بڑے گلیشیئر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گلیشیئر تقریباً سارا سال قائم رہتا ہے۔ سال کا بہت کم حصہ ہوتا ہے جس میں یہ گلیشیئر پگھلتا ہے، لیکن پھر کیچڑ اور گارے کا ایک عجیب امتزاج وہاں پر ہو جاتا ہے اور جیپیں پھسلتی ہیں اور سیاحوں کے لیے گزرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سالانہ ہزاروں سیاح اس جھیل تک پہنچتے ہیں۔ اس جھیل کا رنگ سبز ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں پہ گھری ہوئی ہے، جس کے پچھلی طرف ایک انتہائی خوبصورت پہاڑ واقع ہے جسے ملکہ پربت کہتے ہیں۔ ملکہ پربت پر سارا سال برف رہتی ہے اور یہ برف تھوڑی تھوڑی نیچے سے پگھلتی رہتی ہے، جس سے گلیشیئر کا پانی جھیل کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جھیل میں بارش کا پانی ہے۔ مقامی طور پر کہا جاتا ہے کہ جھیل کی گہرائی ابھی تک کوئی نہیں ناپ سکا۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے تقریباً 5 من ڈوری اس کے اندر پھینکی تھی، بہت بڑا ایک وزن باندھ کے، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں ناپا جا سکا۔ لیکن یہ سب کہانیاں ہیں۔ ظاہر ہے ایک قدرتی طور پہ ایک ڈپریشن تھا جو کہیں بند ہو گیا اور اوپر سے گلیشیئر کا آنے والا پانی وہاں جمع ہو گیا۔ جھیل کی خوبصورتی اتنی ہے کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مفوق الفطرت کہانی بھی اٹیچ ہے کہ مصر کا شہزادہ سیف الملوک کس طرح سے اس کی خواب میں یہ جھیل آئی اور وہاں پر ایک پری کو اس نے دیکھا جس کا نام بدر الجمال تھا، اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور کس طرح وہ پھر بہت کٹھن مراحل طے کرتا ہوا جھیل تک پہنچا۔ شہزادی بدر الجمال کسی دیو کے قبضے میں تھی، اور جب وہ جھیل میں نہانے لگی اور غسل لینے لگی تو شہزادہ سیف الملوک نے اس کے پر اور کپڑے اٹھا لیے، اور پھر ان کے درمیان ایک محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دیو کو یہ بات بہت بری لگی۔ جب یہ بھاگ رہے تھے تو دیو نے جھیل کی ایک سائڈ بھی توڑ دی۔ وہاں سے کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیلاب جو تھا وہ ناران کے قصبے کی طرف چل پڑا، جو نالا اب بھی ایک چھوٹے سے دریا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غار وہاں پیدا ہوئی جس کے اندر دونوں نے پناہ لی، آخر کار وہ بچ بچا کے مصر کی طرف چلے گئے۔ لیکن یہ ساری ایک مفوق الفطرت کہانی ہے۔ یہ شاید پیدا بھی اس لیے ہوئی ہے کہ جھیل خوبصورت اتنی ہے کہ ہر شخص کو وہاں پریاں چلتی پھرتی اور ناچتی نظر آتی ہیں۔ خاص طور پہ جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے تو اس جھیل کے پانی میں چاند جھلمل کرتا ہے، اس کا عکس اتنی خوبصورتی سے پڑتا ہے کہ انسان تصوراتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پریاں اس کے اندر ناچ رہی ہیں۔ ملکہ پربت کی برفیں اس پانی کے اندر اپنا عکس دیکھتی ہیں، اور سیاح جو رات کو وہاں رہتے ہیں مبہوت ہو جاتے ہیں۔ یہاں جادو ہے، یہاں سحر ہے، اور یہ جادو اور سحر اس جھیل کی خوبصورتی کا ہے۔ اس جھیل کو بہت سارے خطرے لاحق ہے، جس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہوٹلز بننا شروع ہو گئے ہیں، اس کے ارد گرد بہت سارے ڈھابے بن گئے ہیں، اس کے ارد گرد کڑاہیاں بنائی جاتی ہیں، جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں، دھواں اور شور بے تحاشا ہو گیا ہے،
روزانہ سینکڑوں جیپیں وہاں پر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دھول اور مٹی ہے، گھاس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سیاح جو ہیں ان کی بہت تربیت نہیں ہے، ان کے اندر وہ چھلکے پھینکتے ہیں، جھیل کے اندر بہت سارے خالی ڈبے، ڈسپوزیبل چپس کے پیکٹ، اور بہت سارے تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی لوگ وہاں پر آم اور بہت ساری اور چیزیں لے جاتے ہیں اور کھا کھا کے چھلکے جھیل کے اندر پھینک رہے ہیں، اور ہاؤ ہو کو عالم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرے، اور خاص طور پہ سیاحوں کی تربیت کا انتظام کرے، وہاں پر کچھ قوانین بنائے جائیں جس کے تحت جھیل کے ارد گرد کسی قسم کی انسٹالیشن یا کسی قسم کا ہوٹل یا کسی قسم کے ڈھابے یا کھانے پینے کے سٹال نہیں لگنے چاہیے۔ 2 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے لوگ وہاں دیکھیں اور واپس آ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ رات رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ٹینٹوں کا انتظام ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں پر بڑے بڑے ہوٹل بنا دیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس جھیل کی خوبصورتی تباہ ہو جائے گی، اور ہماری آنے والی نسلیں قدرت کے ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی شاندار مظہر سے محروم ہو جائیں گی۔